جو قومیں اپنے وعدے توڑتی ہیں وہ برباد ہوتی ہیں، انہیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا، بالخصوص وہ قومیں جنہوں نے اللہ سے وعدے کیے ہوں اور پھر وہ اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کریں۔ اس کی بہترین مثال نعوذ باللہ استغفر اللہ قوم بنی اسرائیل کی ہے کہ انہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ اب اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ ان کو اور ان کی قوم کو مقدس زمین یعنی شام کا وارث بنائیں گے، اور اس سے پہلے وہاں کنعانی رہتے تھے اور بنی اسرائیل کے لیے جو ٹھکانہ تھا وہ مصر بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ شام کے علاقے اریحہ کی طرف کوچ کریں، اور اسی کو ارض مقدسہ کہا گیا۔ کہتے ہیں کہ ارض مقدسہ اس میں 1000 بستیاں تھیں، ہر بستی میں 1000 باغ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے اس علاقے کو تمہارے لیے ٹھکانہ اور گھر مقرر فرمایا ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کی طرف نکلیں اور جو دشمن وہاں نظر آئے نا تو ان سے جہاد کریں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کے سردار مقرر کریں، 12 قبیلوں کے 12 سردار ان کو بھیجیں اور وہاں جا کے وزٹ کریں، اور جو صورتحال ہو اس کے مطابق پھر پلان کریں اور جہاد کی تیاری کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے سے ایک سردار لیا، یوں 12 سردار ہو گئے، چونکہ 12 قبیلے تھے۔ ہر سردار اپنی قوم کے وعدے کا ضامن بنا کہ وہ اللہ کا حکم پورا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سردار چن لیے تو ان سرداروں کو آپ نے اریحہ کی طرف روانہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اریحہ شہر یعنی ارض مقدسہ یہ جبارین کا شہر تھا۔ اب یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جبارین کون ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ سرداروں کو فرمایا کہ جا کے شہر کی جاسوسی کر کے آؤ، دیکھو وہاں کیا ہے، شہر کیسا ہے، باسی کیسے ہیں، لوگ کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ 12 سردار ارض مقدسہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا جو شخص ان کو ملا اس کا نام تھا عوج بن عنق۔ یہ مختلف اعراب ہو سکتے ہیں اس نام کے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس شخص کی جو لمبائی تھی وہ 3333 گز تھی۔ جب یہ کھڑا ہوتا تو بادلوں میں اپنا منہ چھپاتا تھا، مطلب کوئی شخص اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور جب اسے بھوک لگتی تھی تو یہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتا اور سورج کے سامنے یوں بھون بھون کے کھایا کرتا تھا، اور بادلوں سے اپنی پیاس بجھاتا تھا، یعنی جب اسے پیاس لگتی تھی تو بادلوں سے ہی پانی پیتا تھا۔ اور عالم یہ تھا، کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی نے زمین کے بڑے بڑے پہاڑوں کو ڈبو دیا تو یہ اس وقت موجود تھا، تو اس کی عمر بہت لمبی ہوئی ہے، کہتے 3000 سال سے بھی یہ زیادہ اس نے عمر پائی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو عوج بن عنق تھا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، پہاڑ ڈوب گئے، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لیکن پانی اس کے گھٹنوں سے بھی اوپر نہیں گیا۔ اللہ اکبر! اب آپ اس کی قد و قامت کا ذرا اندازہ لگائیں۔ اس سے ٹکراؤ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کا۔ اب جب اس نے ان کو دیکھا، اب یہ اس کے سامنے بہت چھوٹے تھے، حالانکہ ان کے قد و کاٹ بھی بہت زیادہ تھے، مطلب یہ بھی قداور قسم کے لوگ تھے، لیکن وہ چونکہ بہت بڑا تھا تو اس نے جب ان کو دیکھا اور پتہ چل گیا کہ یہ مقابل میں کوئی اور قوم ہے، چونکہ وہ سارے اسی طرح کے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس نے یوں پکڑا اور پکڑ کے اس نے اپنے ازار کے اندر ان کو دے لیا، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ڈب میں لگا لینا، تو ان 12 سرداروں کو اس نے اپنے ازار میں چھپا لیا۔ اللہ کی شان ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کو لے کے تو اپنے گھر میں گیا تو اس کی بیوی ملی، وہ بھی اسی طرح کی بڑی قداور تھی، تو اس کے سامنے جا کے نکال کے پھینک دیے، تو اپنا پاؤں ان پہ رکھنے لگا نا، تو بیوی نے کہا کہ ان کو مارنا، میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ ان کو واپس جانے دو اور واپس جا کے یہ اپنی قوم کو بتائیں کہ ہم کیسے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے ہماری شکل صورت قد و قامت کے بارے میں سننا ہے تو وہ یقیناً حضرت موسیٰ سے بددل ہو جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے کے جاؤں گا، تو جو وہ فیصلہ کرے گا۔ وہ اپنے بادشاہ کے پاس لے کے گیا، وہاں جا کے اسی طرح ان کو پھینک دیا۔ تو چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ان کو ان کے سامنے تو ایسے پھینک دیا، تو بادشاہ نے ان کو دیکھا تو وہ ان کو دیکھ کے ہنسا، کہنے لگا تم لوگ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے،
تمہیں موسیٰ نے بھیجا ہم سے لڑنے کے لیے، جاؤ جا کے اس کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ وہاں سے اٹھے تو انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا۔ مشورہ یہ تھا کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جا کے ان کو ساری باتیں بتائیں گے کہ آپ اس شہر کے لوگ کس طرح کے، آپ کا شہر کیسا ہے، تو ہمیں ایک دو جگہ کا وزٹ کرا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت ملی۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں دیکھا کہ انگور کا جو خوشہ ہے اس کو 5 آدمی ایک لکڑی سے اٹھاتے تھے، اتنا بڑا تھا وہ، اور انار کا جو خالی چھلکا تھا اس میں 5 آدمی داخل ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچ لیں کہ وہ شہر کیسا تھا۔ اب انہوں نے اور بھی بہت سی چیزیں دیکھیں، تو وہ وہاں سے پھر جب پلٹے نا تو راستے میں انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ اگر ہم نے اپنی قوم کو جا کے یہ بات بتا دی کہ جس قوم سے ہماری لڑائی ہے، حضرت موسیٰ جس قوم سے ہمیں لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں یہ ایسے ایسے ہیں، قوم تو ساری بھاگ جائے گی، منکر ہو جائے گی۔ تو ایک نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں قوم کو نہیں بتانا چاہیے، یہ بات ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیٰ نبینا و علیہم السلام دونوں کو بتانا چاہیے، چونکہ وہ ہمارے سردار ہیں، راہبر ہیں، تو ہم ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں 2 لوگوں میں سے ان میں سے عہد نبھایا، باقی 10 کے 10 جو لوگ تھے انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ بھائی نا وہاں اتنے بڑے قد و قامت کے لوگ دیکھے ہیں تو ہم ان سے لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب واپس آئیں ذرا اس شخص کی طرف، وہ عوج بن عنق جس کی طرف اشارہ کیا تھا شروع میں، اس کو اللہ نے موت کیسے دی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے لڑنے کے لیے تشریف لے کے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جب آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو اس نے دور سے ہی ایک چٹان اٹھائی، اور وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 3 میل چوڑی اور لمبی وہ چٹان تھی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی۔ اب آپ سوچ لیں کہ وہ کتنا بڑا انسان تھا۔ تو اس چٹان کو اس نے اپنے سر کے اوپر ایسے اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اوپر مارنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے ایک ہدہد کو بھیجا۔ اب یہ نہ جانے کس طرح کا ہدہد تھا اور اس کی چونچ کتنی تیز تھی، اس نے اس کے جو چٹان اس نے یوں اوپر اٹھائی ہوئی تھی اس نے ایک دائرہ لگا دیا۔ جیسے ہی اس نے وہ دائرہ لگایا تو اللہ کی قدرت یہ دیکھو کہ وہاں سے پتھر جو ہے وہ گول ہو کر اس عوج بن عنق کے گردن میں لٹک گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بوجھ سے وہ گر پڑا۔ جیسے ہی وہ گرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سر کے پاس پہنچے، اور پھر بعض کتابوں میں کچھ تفصیل موجود ہے کہ آپ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور آپ کا اپنا قد مبارک بھی کافی تھا، پھر آپ کے پاس ایک عصا بھی لمبا تھا، اور ٹیلے کی بلندی کا حساب لگا لیں، عصا کی لمبائی کا بھی حساب لگا لیں، حضرت موسیٰ کے قد کا بھی حساب لگا لیں، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ایک لمبی چھلانگ ماری، تب جا کے آپ نے اس کو ایک عصا مارا۔ کہتے ہیں کہ یہ عصا اس کے ٹخنے پہ لگا اور اللہ نے اسی سے اس کو موت دے دی۔ یوں عوج بن عنق فنا ہو گیا۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ قوم نے بےدہدی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، ان دونوں کو بتانے کی بجائے اپنی پوری قوم میں انہوں نے خبر نشر کر دی۔ اب انہوں نے وہی جملہ کہا، نعوذ باللہ، جو مشہور ہے قرآن پاک میں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور کہا جا موسیٰ تو اور تیرا رب لڑ، ہم تو ادھر کھڑے، ہم نہیں جانے والے۔ مطلب کہ ہمارا دماغ خراب ہے، ہم نے مرنا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یوں انہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے پھر ان سے ناراضگی اختیار کی۔ اب اللہ کے پاک کلام نے اس کو یوں بیان فرمایا، اللہ پاک نے اس کو یوں بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور پھر اللہ پاک نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
یعنی یہ اب اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ جب اللہ فرمائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پھر کس کا ڈر ہے؟ اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی عزت کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو میں رب ہو کے یہ فرماتا ہوں میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں جگہ دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو جس نے انکار کیا وہ بے شک راہ راست سے دور جا پڑا۔ میرے بھائیو، یوں اس قوم کا برا انجام ہوا، لہٰذا جو وعدے اللہ نے ہم سے لیے ہیں ہمیں ان وعدوں کو نبھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وعدہ خلافی سے بچائے اور ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائے۔